نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے اور اس کی ادائیگی سے 10 برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ 10 برکات جو ہیں وہ کون سی ہیں۔ پہلی برکت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں چہرہ منور رہتا ہے۔ دوسری برکت یہ ہے کہ قلبی اور روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے، اور تیسری برکت یہ ہے کہ قبر منور ہو جاتی ہے۔ چوتھی برکت یہ ہے کہ میزان عمل میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ پانچویں برکت یہ ہے کہ جسم امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ چھٹی برکت یہ ہے کہ دل میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے۔ ساتویں برکت یہ ہے کہ بہشت میں حور و قصور ملتے ہیں، اور آٹھویں برکت یہ ہے کہ دوزخ کی آگ اور روز محشر کی تمازت آفتاب سے نجات ملتی ہے، اور نویں برکت یہ ہے کہ خدائے قدوس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور 10ویں برکت یہ ہے کہ جنت میں خدا کے دیدار کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھ کر ان برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت میں روشنی اور برہان بنے گی، اور جو نماز کی محافظت نہیں کرے گا تو اس کے لیے روشنی، نجات اور برہان نہیں ہوگی، اور وہ قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کی معیت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی نمازوں کی۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھنے والے کے لیے 3 سعادتیں مخصوص ہیں۔ اول یہ کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کی مانگ تک آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے قدموں سے لے کر فضائے آسمانی تک فرشتے اس کی محافظت کرتے رہتے ہیں۔ تیسری یہ کہ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اگر اسے خدا کے ساتھ اپنا معاملہ معلوم ہو تو یہ نماز میں اس قدر مستغرق ہو جائے کہ پھر اسے چھوڑ کر کسی اور جانب متوجہ ہی نہ ہو۔ اور دیکھیں کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ نماز ایسی ہے کہ اس کی استواری ہی سے دین ہے، اور دین اور دنیا یہ دونوں بدل جاتی ہیں۔ جب نماز درست ہو گئی تو دین اور دنیا درست ہو گئیں۔ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت حق و صداقت کا آغاز کیا تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے چند پرستاران حق آگے بڑھے، تو صورتحال یہ تھی کہ یہ لوگ ہر طرف سے اعدائے اسلام کے نرغہ میں محصور تھے۔ صرف مکہ ہی نہیں، پورا عرب ان کے خون کا پیاسا تھا۔ ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی ظاہری مددگار نہیں تھا۔ ہر طرف مایوسی کی تاریکیاں مسلط تھیں۔ ان لوگوں کی لاچاری اور درماندگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس وقت رب ذوالجلال نے ان کے مرض کی قسم پرسی کا جو علاج بتا دیا تھا، اللہ، وہ یہی تھا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، واستعینوا بالصبر، نماز اور ثابت قدمی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ اور جب ان مقدس مآب انسانوں نے حکیم مطلق کے اس نسخہ پر عمل کیا تو اس کے نتائج یہی تھے کہ وہ دنیا پر چھا گئے۔ آج ہم معصیت میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مصائب میں ہیں، آلام میں ہیں۔ ہم دیکھیں تو ارد گرد سے ہر طرف سے پریشانیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، دنیاوی آفات ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور ہم پریشان ہیں۔ اس پریشانی میں نماز کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے فلسفہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز قائم کرتے ہوئے صبر کے ساتھ مدد مانگنے کی ضرورت ہے، اور رب کریم جس نے یہ نسخہ کیمیا عطا کیا وہ ضرور مدد کرنے والا ہے اور ان مصائب و آلام سے جان چھڑوانے والا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو طبی نقطہ نظر بھی ہے اس میں۔ اگر آپ ڈاکٹرز کی رائے پڑھیں، نیٹ پر موجود ہے جی، سب دیکھ سکتے ہیں آپ، اور کچھ نے سنا بھی ہوگا، اس کے اوپر کتب بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں کہ نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ جو شخص بھی نماز ادا کرتا ہے اسے نماز کی خاطر پاک و صاف رہنا پڑتا ہے۔ 5 وقت وہ وضو کرتا ہے، لباس صاف کرتا ہے، غلاظت دور ہو جاتی ہے اسے، وہ غلاظت سے بچا رہتا ہے،
اور وہ ہر قسم کی صفائی کرتا ہے تو کم از کم صاف رہنے کی جو برکات ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں. اور پھر نماز میں مختلف جو ایکشنز ہیں ہمارے ارکان نماز جو ہیں ان کے اوپر اگر آپ تحقیق پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ بہت سی بیماریوں سے اس میں نجات ملتی ہے. تو سائنس جو ہے وہ ایڈ آن کرتی ہے فوائد تو بے شمار ہیں مگر وہ ڈھونڈتی ہے.